جب بھی ایٹمی جنگ کا ذکر ہوتا ہے اکثر لوگ صرف کیوبا میزائل بحران کو یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا واقعی تباہی کے بہت قریب پہنچ گئی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی ایسے کئی مواقع آئے جب دنیا خاموشی سے ایٹمی جنگ کے دیانے پر کھڑی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ان واقعات میں کوئی اصل حملہ نہیں ہوا، بلکہ کمپیوٹر سسٹمز نے غلط الارم دیا۔ ان غلط الارمز کے دوران امریکہ، سوویت یونین اور بعد میں روس کے رہنماؤں کے پاس صرف چند منٹ تھے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ آیا جنگ شروع کرنی ہے یا انتظار کرنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیوبا میزائل بحران کے علاوہ 4 ایسے خطرناک واقعات کی جن میں دنیا صرف ایک فیصلے کے فاصلے پر ایٹمی تباہی سے بچی۔ میر ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستوں، کیوبا میزائل بحران کو عام طور پر وہ واقعہ سمجھا جاتا ہے جس میں دنیا بال بال ایٹمی جنگ سے بچی، لیکن اس کے علاوہ بھی کم از کم 4 ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں جن میں عالمی طاقتیں ایٹمی تباہی کے بالکل قریب پہنچ گئیں۔ یہ چاروں واقعات کیوبا میزائل بحران سے ایک اہم لحاظ سے مختلف تھے۔ ان واقعات میں یا تو امریکہ، سوویت یونین یا بعد میں روس کے رہنماؤں کو ایسے فالس الارم کا سامنا کرنا پڑا جو ایٹمی وارننگ سسٹم کے خرابی یا کسی بھی ضرر واقعے کی غلط تشریح کی وجہ سے پیدا ہوتے تھے۔ یہ تمام واقعات بہت مختصر تھے، شاید ہر ایک کی مدت 10 منٹ سے بھی کم تھی۔ زیادہ تر معاملات میں فیصلہ پیشہ ور فوجی افسران نے کیے۔ ان افسران کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کیا وہ ممکنہ حملے کی جواب میں فوری طور پر جوابی ایٹمی حملے کی سفارش کریں یا انتظار کریں، کیونکہ اگر تاخیر ہو جاتی تو ان کے اپنے ایٹمی ہتھیار پہلے ہی تباہ ہو سکتے تھے۔ 4 میں سے 3 واقعات میں حملہ نہ کرنے کا فیصلہ اس وقت کیا گیا جب خلا میں موجود ابتدائی وارننگ سینسرز کسی بھی بڑے ایٹمی حملے کی تصدیق نہ کر سکے۔ چوتھا واقعہ ایک ناکافی سوویت ابتدائی وارننگ سیٹلائٹ سسٹم کی وجہ سے پیش آیا، جیسے سورج کی منعکس روشنی چند انٹر کانٹیننٹل میزائلوں ICBMs کے شعلوں جیسے محسوس ہوئی۔ خلائی وارننگ سسٹمز کا کردار، جیسے کہ ان 4 واقعات کی مختصر تاریخ سے واضح ہوتا ہے، خلا میں موجود ابتدائی وارننگ سسٹمز نے ایٹمی جنگ کو روکنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ دوستوں، 1980 کے دہائی میں میڈیا میں کچھ محدود اور تکنیکی مضامین کے ذریعے ان سسٹمز کا ذکر کیا جاتا تھا، لیکن امریکی عوام کو ان کی حقیقی صلاحیت کا اندازہ خلیجی یعنی گلف وار کے دوران ہوا۔ اس جنگ کے دوران امریکہ کے ڈیفنس سپورٹ پروگرام DSP سیٹلائٹ جو پہلی بار 1970 میں مدار میں بھیجے گئے تھے، جو کہ عراق کے طرف داغے گئے، ہر اسکاڈ میزائل کی نشاندہی کی۔ یہ میزائل انجن سے نکلنے والے انفراریڈ روشنی کو دیکھ کر لانچ کا پتہ لگاتے تھے۔ یہ معلومات اسرائیل اور سعودی عرب میں موجود پیٹرائٹ میزائل دفاعی نظام کو بھیجی جاتی تھی تاکہ آنے والے وار ہیڈز کو روکنے کی کوشش کی جا سکے۔ روایتی جنگ میں ان سسٹم کا استعمال کی وجہ سے ان کا اصل اور زیادہ اہم کردار کسی حد تک نظر انداز ہو گیا۔ ان کا اصل کام یہ تھا کہ امریکہ اور روس کے رہنماؤں کو یہ یقین دلایا جائے کہ وہ اس وقت کسی ایٹمی حملے کا نشانہ نہیں بن رہے۔ ان 4 ایٹمی بحرانوں کا جائزہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ 9 نومبر 1969 کی صبح امریکہ کے منٹو مین میزائل کنٹرول سینٹرز چند خوفناک منٹوں کے لیے ہائی الرٹ پر چلے گئے۔ صبح تقریباً 9 بجے نارتھ امریکن ایرو اسپیس ڈیفنس کمانڈ، پینٹاگون کے نیشنل ملٹری کمانڈ سینٹر اور میری لینڈ کے فورٹ ریچی میں موجود متبادل کمانڈ سینٹر کے کمپیوٹرز نے ایک ہی خوفناک منظر دکھایا۔ سوویت یونین کی طرف سے امریکہ پر ایک بڑا ایٹمی حملہ۔ فوراً ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا جس میں تینوں مراکز کے اعلیٰ افسران شریک تھے۔ امریکہ مغربی ریاستوں میں زمین کے نیچے موجود مینیوٹ مین میزائل لانچ کنٹرول سینٹرز کو ابتدائی وارننگ دے دیے گئے۔ صرف میزائل فورس ہی نہیں، پورا امریکہ فضائی دفاعی نظام الرٹ پر آ گیا۔ کم از کم 10 جنگی طیارے فضا میں اڑا دیے گئے، یہاں تک کہ صدر کا ڈومز ڈے طیارہ یعنی نیشنل ایمرجنسی ایئر بورن کمانڈ پوسٹ بھی اڑا دی گئی۔
لیکن صدر اس میں سوار نہیں تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ایک حقیقی نظر آنے والی ٹریننگ ٹیپ غلطی سے قومی ابتدائی وارننگ کمپیوٹر میں ڈال دی گئی تھی۔ دوستوں، DSP سیٹلائٹ نے کیسے بچایا؟ خوش قسمتی سے کچھ ہی منٹوں میں افسران نے DSP سیٹلائٹ کا اصل ڈیٹا چیک کیا اور ملک بھر میں موجود ریڈار سسٹم سے بھی تصدیق کی۔ ریڈار سمندری حدود کے قریب سب میرین سے داغے گئے میزائل اور دور سے آنے والے وار ہیڈز کو دیکھ سکتے تھے۔ DSP سیٹلائٹ دنیا کے کسی بھی حصے سے سوویت میزائل لانچ کو پہچان سکتے تھے۔ دونوں سسٹمز نے واضح کیا کہ کوئی حملہ نہیں ہو رہا، یوں الرٹ منسوخ کر دیا گیا۔ 3 جون 1980 کو ایک بار پھر امریکی کمانڈ مراکز کو سوویت ایٹمی حملے کا الرٹ ملا۔ مینیوٹ مین میزائل کو پھر سے وارننگ دے دی گئی اور بمبار طیارے تیار کر دیے گئے، لیکن اس بار اسکرین پر دکھائی جانے والی معلومات بالکل بے ترتیب تھی۔ کبھی 2 میزائل، کبھی 0 اور کبھی 200 میزائل دکھائے جا رہے تھے۔ مختلف کمانڈ مراکز میں اعداد و شمار ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ایک خراب کمپیوٹر چپ اس سارے گڑبڑ کی وجہ تھی۔ 26 دسمبر 1983 کو سوویت یونین کے نئے ابتدائی وارننگ سیٹلائٹ سسٹم نے ایک خطرناک فالس الارم پیدا کیا۔ سوویت سسٹم امریکی سسٹم سے مختلف تھا۔ یہ زمین کے کنارے کو دکھاتا تھا تاکہ مظہر خلا کے سیاہ پس منظر میں نظر آئے، لیکن اس رات سورج سیٹلائٹ اور امریکی میزائل فیلڈ ایک خاص زاویے میں آ گئے۔ اونچے بادلوں سے منعکس سورج کی روشنی میزائل لانچ جیسی دکھائی دی۔ لیفٹیننٹ کرنل پیٹرو نے یہ الرٹ اوپر نہیں بھیجا۔ اس کے الفاظ تھے، جب جنگ شروع کی جاتی ہے تو صرف 5 میزائلوں سے نہیں کی جاتی۔ 25 جنوری 1995 کو ناروے اور امریکی سیاستدانوں نے قطب شمالی کی روشنیوں پر تحقیق کے لیے ایک بڑا سائنسی راکٹ لانچ کیا۔ روسی ریڈار آپریٹرز کو یہ راکٹ امریکی ٹریڈنٹ میزائل جیسا محسوس ہوا۔ چند لمحوں کے لیے روس مکمل ایٹمی حملے کے دیانے پر تھا۔ صدر بورس نے بعد میں تصدیق کی کہ انہوں نے پہلی بار اپنا نیوکلیر فٹ بال فعال کیا، لیکن روسی سیٹلائٹ نے دکھایا کہ کوئی ایٹمی حملہ نہیں ہو رہا، یوں ایک تباہی ٹل گئی۔ دوستوں، ان تمام واقعات کو دیکھ کر ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، ایٹمی جنگ صرف دشمن کے حملے سے ہی نہیں بلکہ غلطیوں، فالس الارم اور تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ ان مواقع پر اگر فوجی افسران صرف مشینوں پر بھروسہ کرتے اور انسانی سمجھ استعمال نہ کرتے تو آج کی دنیا شاید موجود نہ ہوتی۔ یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کتنی ہی جدید کیوں نہ ہو، آخری فیصلہ ہمیشہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک اور سچی اور چونکا دینے والی تاریخ کے ساتھ شکریہ۔